آلے رسول کیوں جکڑے ہوئے رسیوں میں ہیں، آلے رسول کیوں جکڑے ہوئے رسیوں میں ہیں، رب کے نصیر آج جفا کے اسیر کیوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین۔ ہمارا سلام ہو اسیران کربلا پر کہ جو رسن میں بندھے اور زنجیروں میں جکڑے کوفہ و شام کے سفر پر روانہ ہو چکے ہیں۔ اس قدر اذیت کا وہ منظر ہے کہ نہ تو جس کو بیان کیا جا سکتا ہے، نہ تو اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، اور اگر سوچنے کی کوشش بھی کی جائے تو ہماری سوچ اس درد، اس اذیت تک پہنچ ہی نہیں سکتی کہ جس طرح سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور ان کے ساتھی بیڑیوں زنجیروں میں بندھے ہوئے کوفہ و شام کے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ اور آج ہم یہ بات کریں گے کہ وہ قافلہ جب کوفہ میں داخل ہوا تو کیا ہوا۔ جب قافلہ کوفہ میں داخل ہوا تو ایک شخص جو وہیں کا رہنے والا ہے، اس کا نام حساس تھا، وہ کہتا ہے کہ میں دارالعمارہ کی مرمت کر رہا تھا اور سفیدی کا کام کر رہا تھا، تو میں نے اچانک شور سنا کہ لوگوں کے شور کی آواز آ رہی ہے، بہت زیادہ افراتفری مچ گئی۔ تو میں نے قریب ہی اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یہ کیسا شور ہے، یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ نعوذ باللہ یہ ایک خارجی کا سر لائے ہیں جس نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی۔ تو پھر حساس کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کون شخص؟ تو اس کے ساتھی نے جواب دیا کہ حسین ابن علی کا سر۔ تو پھر حساس کہتا ہے کہ میں نے اپنے کام کو چھوڑا، اپنے ہاتھ دھوئے اور دارالعمارہ کے عقبی دروازے سے باہر جا کر دیکھا۔ تو کیا منظر اس نے دیکھا اور اس کے بعد کیا ہوا، یہ ہمیں بتائیں گی ہرا۔ لوگ قیدیوں اور مقتولوں کے سروں کا انتظار کر رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ 40 اونٹوں پر 40 لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو کہ کیا بولتے رسول خدا کے اہل بیت تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دیکھا کہ ایک اونٹ ہے جس کے اوپر بالان نہیں ہے اور اس کی پیٹھ پر امام سجاد علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ امام سجاد علیہ السلام کے گلے میں طوق ہے اور طوق کی وجہ سے ان کے گلے سے خون جاری ہے، اور وہ روتے روتے یہ اشعار پڑھ رہے ہیں: اے بد کردار امت، تمہارے گھروں پہ کبھی بارش نہ برسے، تم نے میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی رعایت نہیں کی۔ اور یہ فرما رہے تھے کہ مجھے بتاؤ کہ جب ہم اور رسول خدا قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے تو تم اس کے متعلق کیا جواب دو گے؟ بالکل، اور ہرا ابھی جو آپ نے ہمیں بتایا اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ہدایت لفظ کا تو پتہ تھا، اس ورڈ کا تو پتہ تھا، لیکن اس کے میننگ تک وہ نہیں پہنچ پائے تھے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ جو شخص حق پر ہوتا ہے، سیدھے راستے پہ ہوتا ہے، جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، وہ بہت بے ڈر ہو کے حق بات کہتا بھی ہے، اور اس کی مثال امام سجاد علیہ السلام اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے ہمیں ضرور ملتی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے اپنے اشعار میں یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ ہمیں قید کر کے شہر بہ شہر پھرا کے اور ہماری اس اذیت پر تالیاں بجا رہے ہو اور ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ اور پھر امام سجاد نے مزید فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نانا نہیں ہیں، اور کیا انہوں نے تمہیں تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی طرف نہیں لے کر گئے تھے؟ تو یعنی وہ لوگوں کو قدم بقدم یہ بھی بتاتے رہے کہ رسول خدا ہمارے نانا ہے، اور انہوں نے ہی تو تم لوگوں کو ہدایت کی طرف لایا تھا، جس کو اب دوبارہ تم نے چھوڑ کر اپنے لیے ظلمت کے اندھیرے جو ہیں وہ خرید لیے ہیں۔ تو اسی حوالے سے سورہ دہر کی آیت نمبر 3 آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ تو اس میں اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یقیناً ہم نے اس راستے کی ہدایت کر دی، خواہ وہ شکر گزار بنے یا خواہ ناشکرہ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ ہم نے انسان کو سیدھا راستہ بتا دیا کہ ایک سیدھا راستہ ہے اور ایک غلط راستہ ہے۔ اب اس کے بعد یہ اس پر ہے کہ وہ سیدھے راستے کو چنتا ہے یا غلط راستے کو چنتا ہے۔ اور اگر آپ اس ساری سچویشن کو جو ہم اسیران کربلا یا واقعہ کربلا کی طرف دیکھیں تو جو یزیدی لوگ تھے وہ سب کے سب ان کو صرف ہدایت کا لفظ پتہ تھا، انہوں نے ہدایت اصل میں پائی نہیں تھی۔ انہوں نے کون سا راستہ چوز کیا؟ گمراہی اور غلط راستہ چوز کیا، جبکہ امام حسین اور اسیران کربلا نے وہ راستہ اختیار کیا کہ جو حق کا اور سیدھا راستہ تھا۔